میرے نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس بابرکت جمعہ المبارک نشست میں میں آپ حضرات کے سامنے جس عنوان پر لب کشائی کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں وہ ہے شان حسنین کریمین اور شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں دعا گو ہوں اللہ رب لم یزل کی بارگاہ سے کہ رب کائنات مجھے کلمہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بعد میں ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین اکرام، آپ جانتے ہیں سیدنا حسن رضی اللہ تعالی اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی، یہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پیارے بیٹے اور سید الکونین آقا دو جہاں خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتہائی چہیتے اور پیارے نواسے۔ اس لحاظ سے اللہ رب العزت نے آپ کو انتہائی اعلیٰ درجے کا نسب عطا فرمایا ہے۔ حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کہ ان دونوں کے والد سیدنا علی کرم اللہ وجہہ خلیفہ رابع ہیں، جو کہ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ یہ ایسے نجیب الطرفین تھے کہ ان کے والد اور ان کی والدہ دونوں بنو ہاشم میں سے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ ان کی پرورش، ان کی تربیت آقا دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کی۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ آپ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے اور والسابقون الاولون کی فہرست میں شامل۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے موقع پر سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کو اپنے بستر پر سلایا اور مواخات کے موقع پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، کہ اے علی تو دنیا میں جس طرح میرا بھائی ہے نا، آخرت میں بھی میرا بھائی ہوگا۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا يحب علی منافقا ولا یبغضہ مؤمن، کہ کوئی منافق علی سے محبت کا دعوے دار نہیں ہو سکتا اور کوئی مومن علی سے محبت اور کوئی مومن علی سے بغض کا دعوے دار نہیں ہو سکتا۔ مومن حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے محبت کیا کرتے ہیں۔ اس کائنات کے اندر جتنی بھی انسانیت ہے، جتنی بھی خلقیت ہے، ہر انسان یہ بات چاہتا ہے، اس بات کا شوق رکھتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ہمیں جنت کا مستحق بنا۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے، لیکن تین ہستیاں ایسی ہیں کہ جنت شوق رکھتی ہے کہ یہ تینوں ہستیاں میرے اندر داخل ہوں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان الجنت تشتاق الی ثلاثۃ علی و عمار و سلمان، کہ جنت تین آدمیوں کا شوق رکھتی ہے،
کہ وہ کسی طرح جنت کے اندر جلدی سے داخل ہوتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشرہ مبشرہ کے اندر داخل فرما کر اس دنیا کے اندر ہی جنت کی بشارت عطا فرمائی، اور جنت بھی شوق رکھتی ہے کہ کسی طرح حضرت علی میرے اندر داخل. حضرات حسنین کریمین، ان کی والدہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے، جو کہ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور سب سے چہیتی بیٹی تھی. ان کے معنوی کمالات پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات کے پرتو تھے، یعنی بالکل برعکس تھے. خود صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ما تخفی مشیتها من مشیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات رفتار پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات رفتار کے بے حد درجے مشابہ. پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر ان سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمہ، کہ فاطمہ یہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی، کہ فاطمہ میرے جسم کا وہ ٹکڑا ہے کہ جس سے محبت کرنی چاہیے، اور اگر کوئی انسان اس سے محبت نہ کرے، اس سے بغض رکھے، تو گویا کہ اس سے بغض نہیں رکھتا بلکہ میں محبت سے وہ بغض رکھتا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات سے چند دن قبل صدیق حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا فاطمہ اما ترضین ان تکون سیدۃ نساء اہل الجنہ، کیا فاطمہ کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہوتی کہ اللہ تجھے جنت کی عورتوں کا سردار بنا دے؟ ماں وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، تو بیٹے وہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب سننے بلوغ کو پہنچتی ہے تو بعض صحابہ کرام نے پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ان کے لیے پیغام نکاح بھیجا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی. تو سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سے صحابہ کرام نے مشورہ کیا کہ اے سیدنا علی رضی اللہ تعالی آپ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے پیغام نکاح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے پیغام نکاح بھیجا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اس نکاح کو فوراً قبول کر لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیگر صحابہ اکرام کی خواستگاری پر، ان کی درخواست پر، ان کے پیغام نکاح پر خاموش رہنا اور سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے خواستگاری پر پیغام نکاح کو فوراً قبول کر لینا، یہ ان کی اپنی مرضی اپنی منشا کے تحت نہیں تھا بلکہ رب کی مرضی اور منشا کے تحت. یعنی اللہ رب العزت کی مرضی اور منشا یہ تھی کہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ما تزوجت شیئا من نسائی ولا زوجت شیئا من بناتی الا بوحی جاءنی به جبریل عن ربی. یہ لوگوں، میں نے جس بھی عورت سے نکاح کیا ہے یا اپنی بیٹیوں کا نکاح جس بھی بندے سے کروایا ہے،
یہ میں نے اپنی مرضی اپنی منشا کے تحت نہیں کروایا، الا بوحی، بلکہ اللہ کی مرضی اللہ کی منشا کے تحت کیا تھا۔ جاءنی بہ جبریل من ربی، اس وحی کو اس پیغام کو سیدنا حضرت جبریل علیہ السلام رب کی طرف سے لے کر آئے۔ میں نے اللہ کے حکم کے تحت جو بھی نکاح کیا اللہ کے حکم کی مرضی کے مطابق، اور جو بھی اپنی بیٹیوں کا نکاح کروایا اللہ کی مرضی کے مطابق۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی، ان کی عمر مبارک کے اندر صرف اور صرف 1 سال کا فرق ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی یہ 1 سال پہلے پیدا ہوئے 3 ہجری میں، اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی یہ 4 ہجری میں پیدا ہوئے، 1 سال کی ولادت کا فرق۔ ایک دفعہ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے عجیب و غریب خواب دیکھا جس سے ان کا دل بڑا ہی متاثر ہوا۔ وہ فوراً بھاگتی پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتی ہے، آ کر عرض کرتی ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے بڑا ہی عجیب و غریب خواب دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کون سا خواب دیکھ لیا ہے اے ام فضل؟ حضرت ام فضل نے فرمایا، انہ شدید، وہ بڑا ہی عجیب و غریب ہے، بڑا ہی خوفناک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بتاؤ تو صحیح وہ کون سا خواب ہے؟ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کأن قطعۃ من جسدک قطعت ووضعت فی حجری، کہ میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے کہ آپ کے وجود اقدس کا کچھ حصہ کاٹ کر میری گود کے اوپر رکھ دیا گیا۔ یہ بڑا ہی خوفناک خواب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ خواب سنا، حضرت ام فضل سے فرمانے لگی کہ اے اللہ کے اے ام فضل، یہ تم نے کوئی خوفناک خواب نہیں دیکھا، یہ تو بڑا ہی مبارک خواب تم نے دیکھا ہے۔ اس کی تعبیر یہ ہے، تالد فاطمہ تو انشاءاللہ تعالی غلاما یقول فی حجرہ، کہ انشاءاللہ اللہ رب العزت میری بیٹی فاطمہ کے ہاں ایک بچے کی پیدائش فرمائیں گے، اور اس بچے کی پرورش تیری گود میں۔ تو نے کوئی خوفناک خواب نہیں دیکھا، بڑا ہی مبارک خواب دیکھا۔ اور اللہ کا کرنا ایسا ہی تھا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت ہوئی اور حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ کی گود میں ان کی پرورش ہوا۔ یہ دونوں صحابہ دانوں کی ولادت با سعادت پر خود پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور یہ بات آپ سب کو معلوم ہے کہ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی آسان نہیں دی، لیکن جب حضرات حسنین کریمین کی ولادت با سعادت ہوتی ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لاتے ہیں، اور یہ ان کی خصوصیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لائے اور حضرات حسنین کریمین کے کانوں میں خود آذان دیا، اور صرف آذان ہی نہیں دی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے منہ مبارک میں کھجور کو چبا کر اس کا لعاب بھی ان کے منہ میں ڈالا۔ یعنی دنیا کے اندر آنے کے بعد سب سے پہلی کان کے اندر آواز پڑھی تو خاتم النبیین پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ کی اذان کی آواز پڑتی ہے، اور پیٹ کے اندر پہلی خوراک جاتی ہے تو وہ بھی کوئی معمولی خوراک نہیں بلکہ لعاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے نام خود رکھے، 7ویں دن ان کے سر کے بال کٹوا کر ان کے وزن کے برابر چاندی کا خیرات بھی دی، اور ان کا عقیقہ اور ختنہ بھی آپ نے خود ہی کروایا۔ یہ ان کی خصوصیت ہے۔ دونوں شہزادے عادات اور خصائل کے لحاظ سے اور حیات و رفتار کے لحاظ سے، گفتار کے لحاظ سے پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھے۔
خود سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں الحسن اشبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین الصدر الی الراس، کہ سر سے لے کر سینے تک سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر کائنات کے مشابہ ہیں. والحسین اشبہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما کان اسفل من ذالک، اور اس کے نیچے جو حصہ بھی ہے وہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر کائنات کے مشابہ ہے. یعنی سر سے لے کر سینے تک حضرت حسن پیغمبر کائنات کے مشابہ ہیں، اور سینے سے لے کر پاؤں کے ناخن تک سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر کائنات کے مشابہ ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب دیجئے ایو اہل بیت کا احب الیکا، کہ اہل بیت میں آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین، میں حسن و حسین سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، وہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے. اور ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، کہ اے اللہ میں حسنین کریمین سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی ان سے محبت کر، اے اللہ صرف ان سے محبت نہ کر بلکہ جو بندہ ان سے محبت کرے اس بندے سے بھی تو محبت کر. حضرت حسین حسنین کریمین کی محبت کا یہ معیار ہے کہ جو ان سے محبت کرتا ہے سرکار دو عالم نے دعا فرمائی ہے کہ اے اللہ تو ان سے بھی محبت کرتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دن پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سامنے تشریف فرما تھے کہ آپ کے ایک کندھے پر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرما تھے اور ایک کندھے پر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرما تھے. دونوں اور سامعین یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ ایک شخص کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لگتا ہے کہ آپ کو یہ بچے بہت ہی زیادہ پیارے لگتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صرف پیارے ہی نہیں لگتے من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، کہ جو ان سے محبت کرے گا گویا کہ میں محمد سے محبت کرے گا، اور جو ان سے بغض رکھے گا گویا کہ میں محمد سے بغض رکھتا. یعنی ان کی محبت کا معیار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے گویا کہ سرکار دو عالم سے بغض رکھتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان الحسن والحسین ہما ریحانان من الدنیا، کہ حسنین کریمین یہ جنت کے دو ایسے پھول ہیں کہ جو اللہ نے دنیا کے اندر ہی مجھے عطا فرما دیے، یہ جنت کے پھول ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر جلوہ افروز تھے، ہمیں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اذ جاء الحسن والحسین، کہ اچانک سے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ آنے لگتے ہیں. سرخ قمیضوں میں ملبوس تھے، لڑکپن کی حالت میں ہیں، چھوٹے بچے ہیں، چلتے ہیں پھر گر پڑتے ہیں، پھر چلتے ہیں پھر گر پڑتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، جب یہ منظر دیکھ رہے تھے یمشیان ویسران، کہ وہ چلتے ہیں پھر گر پڑتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں پھر گر پڑتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ اچانک منبر سے خطبہ دیتے ہوئے اتر جاتے ہیں، خطبے کو روک دیتے ہیں اور اپنے ان بیٹوں کے پاس جاتے ہیں اور ان کو اٹھا کر لے کر آتے ہیں، منبر پر اپنے پاس بٹھا دیتے ہیں اور آیت مبارکہ کی تلاوت فرماتے ہیں المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ اللہ بے شک تو نے صحیح کہا تھا، صدق اللہ، تو نے سچ کہا تھا کہ دنیا کا مال و دولت، دنیا کی جو اولاد ہوتی ہے یہ بہت بڑی آزمائش ہوا کرتی ہے. کہ اللہ میں ان سے محبت کرتا تھا، جب یہ میری طرف آ رہے تھے میں نے ان کو دیکھا کبھی چلتے ہیں کبھی گر پڑتے ہیں، پھر چلتے ہیں پھر گر پڑتے ہیں، فلم اصبر، میں برداشت نہ کر سکا، میں نے اپنے خطبے کو روکا اور فوراً ان کے پاس چلا گیا اور ان کو اٹھا کر اپنے پاس لے گیا.
یہ بہت بڑی آزمائش ہوا کرتی ہے اولاد، اے اللہ فلم اصبر، میں بھی صبر نہ کر سکتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کندھے پر اٹھائے ہوئے تھے کہ اچانک سے ایک شخص نے دیکھا اور عرض کرنے لگا، یہ حسین منظر دیکھ کر، نعم المرکب رکبت یا غلام، کہ اے نوجوان لڑکے، اے بچے، تجھے کتنی عمدہ سواری مل گئی ہے، یعنی تیری سواری کتنا عمدہ ہے، تو آقا دو جہاں کے کندھے پر سوار ہے، تو خاتم النبیین کے کندھے پر سوار ہے، تجھے کتنی عمدہ سواری مل گئی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ جملہ سنا تو فوراً مسکرا گئے اور عرض کر فرمانے لگے کہ اے انسان، تو یہ تو دیکھ رہا ہے کہ سواری کتنی عمدہ ہے، یہ بھی تو دیکھ دن پر راکب سوار کتنا عظیم ہے۔ سوار بھی کوئی معمولی ہستی نہیں بلکہ جنت کے سردار ہے، جنت کے جوانوں کے سردار ہے، کوئی معمولی ہستی نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسین منی وانا من حسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، جو حسین سے محبت کرے گا وہ میں محمد سے محبت کرے گا، اور جو اس سے بغض رکھے گا وہ مجھ محمد سے بغض رکھے گا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ انداز تعبیر اختیار کر کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنا غایت تعلق بیان فرمایا ہے کہ میں ان کے ساتھ میرا کتنا گہرا تعلق ہے۔ اور قرآن مجید کی اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس آیت کو نازل کرنے کا مقصد اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو اور شان و شوکت کو بلند و بالا کر دینا ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے نبی کے گھر والوں، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ تم سے گندگی کو، ناپاکی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور کر دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں پاک و صاف کر دے۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو اس آیت مبارکہ کے سیاق و سباق کو دیکھا جائے، پہلے کو اور بعد کو دیکھا جائے تو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خطاب پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات سے تھا کہ اللہ رب العزت ازواج مطہرات کو یہ اعلان فرماتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم سے گندگی کو ہمیشہ کے لیے دور کر دو اور تمہیں ہمیشہ کے لیے پاک و صاف کر دو، کیونکہ آیت کے حاضہ کے پہلے بھی اور بعد کے اندر بھی ازواج مطہرات کا تذکرہ، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی اہل بیت آپ کی ازواج مطہرات ہیں۔ لیکن ایک موقع پر پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غایت محبت میں آ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، حضرات حسنین سے میں محبت کرتا ہوں اور ان کے والدین اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے میں محبت کرتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ توسعاً ان کو بھی اہل بیت کے اندر شامل کر دے۔ مقصد یہ تھا دعا کرنے کا کہ اے اللہ جس طرح میری ازواج مطہرات سے نقص کو، گندگی کو، ناپاکی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تو نے دور کر دیا ہے، انہیں پاک و صاف کر دیا ہے، میں محمد بھی تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ توسعاً میرے اس گھرانے کو بھی، میری بیٹی کو بھی، میرے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور حضرات حسنین کریمین کو بھی توسعاً اہل بیت کے اندر شامل کر دیا۔ اور دعا کیا کرتے تھے، اللہم ہؤلاء اہل بیتی فطہرہم تطہیرا، کہ اے اللہ ان کو بھی اہل بیت کے اندر شامل کر دے اور ان کو بھی پاک اور صاف کر دے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اور ایک موقع پر تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرات حسنین کریمین
رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کو اپنی چادر کے اندر لیا، چادر کے اندر داخل فرما کر اس آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت فیطہرہم تطہیرا۔ اس لیے یہ ایک حقیقت ہے کہ ازواج مطہرات کی طرح حضرات حسنین اور ان کے والدین بھی زمرہ اہل بیت کے اندر شامل ہیں۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر جلوہ افروز سے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، در حال ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ جلوہ افروز سے ممبر پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وَهُوَ يَقْبَلُ عَلَى النَّاسِ مَرَّةً وَعَلَيْهِ أُخْرَى۔ آپ خطبہ دے رہے ہیں اور آپ کے ساتھ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر کے اوپر جلوہ افروز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سامعین کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، کبھی حضرت حسن کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، کبھی لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، کبھی حضرت حسن کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر یہ اعلان فرمایا، ان ابنی ھذا سید، میرا یہ جو بیٹا ہے یہ سردار ہے، اور سردار بھی کوئی عام نہیں، یہ ایسا سردار ہے، لعل اللہ ان یصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین، اور میرے اس بیٹے سردار کی وجہ سے اللہ رب العزت مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں کے درمیان صلح کروائے۔ اور پھر پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی سچ ثابت ہوئی کہ سیدنا حسین حسن رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے چھوٹے بھائی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ سے مشورہ کر کے سن 41 ہجری میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر کے زمام کار ان کے ہاتھ پر رکھ دی اور دو مسلمانوں کی عظیم جماعتوں کے درمیان صلح فرمائی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے، کیونکہ اس کی بدولت اللہ رب العزت مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں کے درمیان صلح کروائی، اور انہوں نے زمامدار حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر دے دی اور صلح کروا دی مسلمانوں کی دو جماعتوں کے سردار۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ، کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، یہ کوئی معمولی ہستیاں نہیں ہیں، ان سے تو ہر کوئی محبت رکھتا ہے۔ صرف یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اہل تشیع محبت رکھتے ہیں، نہیں نہیں، اس کائنات کا ہر مومن بندہ حضرات حسنین سے محبت رکھا کرتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ حضرات حسنین سے محبت کیا کرتے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ نماز پڑھ کر واپس آ رہے ہیں، راستے میں حضرات حسنین قریبین کو بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان بچوں کو اپنے پاس بلاتے ہیں، اپنے کندھے پر اٹھاتے ہیں، انتہائی محبت اور احترام سے فرماتے ہیں، بیابی شبیہ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس شبیہا بعلی، کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں کہ آپ اپنے آپا جان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے مشابہ نہیں لگتے، بلکہ آقا دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ لگتے۔ اس لیے تو فرمایا تھا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ سر سے لے کر سینے تک وہ پیغمبر کائنات کے مشابہ ہے، اور سینے سے لے کر پاؤں کے ناخن تک سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ پیغمبر کائنات کے مشابہ۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت کیا کرتے تھے، اور محبت بھی کوئی عام نہیں بلکہ بے انتہا محبت کیا کرتے تھے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور کے اندر مسلمانوں کے لیے وظیفے مقرر کیے، اہل بدر کے لیے وظیفے زیادہ مقرر کیے، کیونکہ جو صحابہ کرام بدر کے مقام پر محاذ پر حاضر ہوئے ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، ان کا وظیفہ زیادہ تھا۔
سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کا وظیفہ اہل بدر کے برابر مقرر فرمایا، حالانکہ یہ حضرات اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، لیکن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ان کا وظیفہ اہل بدر کے وظیفے کے برابر مقرر فرمایا، یہ اس لیے کہ ان سے بے انتہا محبت کیا کرتے تھے، آپ کو بڑے درجے کے صحابہ کرام کے اندر شمار کیا کرتے تھے، ان کا پورا احترام کیا کرتے تھے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دور کے اندر ان کے پاس یمن سے کچھ حلے آتے ہیں، کچھ قمیضیں آتی ہیں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ان قمیضوں کو عام مسلمانوں کے درمیان تقسیم کر دیا۔ جب حضرات حسنین کریمین کی باری آتی ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ حلے آپ کے لائق نہیں ہے، آپ کی شان تو بہت بلند و بالا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اہل یمن کی طرف خط لکھا کہ مجھے 2 عمدہ حلے چاہیے، 2 عمدہ قمیضیں چاہیے۔ جب وہ 2 عمدہ قمیضیں آتی ہیں تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ وہ عمدہ قمیضیں حضرات حسنین کریمین کو عطا فرمایا۔ یہ جو ان سے بے انتہا محبت، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے بے انتہا محبت کیا کرتے تھے۔ یقرب الحسن والحسین رضی اللہ تعالیٰ، وہ بھی ان کا انتہائی اعزاز و اکرام کیا کرتے تھے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا گھر کا جب محاصرہ باغیوں نے کر لیا تھا، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ جاؤ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کا پہرا دینا، ان کے گھر کے اندر کسی باغی کو داخل نہ ہونے دینا، اور پھر انہوں نے ایسا پہرا دیا کہ کسی باغی کو ان کے گھر کے آس پاس بھٹکنے بھی نہ دیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اس کشمکش میں دونوں صاحبزادے زخمی بھی ہوئے اور خون آلود بھی ہوئے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب خلیفہ بنے اور باغ دور سنبھالی تو بہت سی مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑا، لیکن حضرات حسنین کریمین نے ہر حالات کے اندر، ہر نشیب و فراز کے اندر اپنے ابا جان سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کا بھرپور ساتھ دیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا بھی انہوں نے خوب ساتھ دیا، اور سن 41 ہجری کے اندر ان کے ہاتھ پر بیعت کی، اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے زمام حقار ان کے ہاتھ پر دے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ بھی ان سے بے انتہا محبت کیا کرتے تھے، حالانکہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ ان کے ہم عصر تھے، ایک ہی عمر کے تھے، خاندان نبوت میں تھے، لیکن خاندان نبوت میں ہونے کے باوجود ان کے اس حد تک تعظیم کیا کرتے تھے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ ان کی خدمت کرنا اپنا وظیفہ سمجھا کرتے تھے، کہ میں ان کی جو خدمت کرتا ہوں یہ میرے لیے بہت بڑا وظیفہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد کان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ یاخذ رکاب الحسن رضی اللہ تعالیٰ والحسین رضی اللہ تعالیٰ اذا رکب ویرا هذا من النعم علیہ، کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ جب سواری پر سوار ہوتے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ خاطبانہ انداز کے اندر ان کی رکاب کو، ان کی لگام کو تھام لیا کرتے تھے، اور پیدل ان کا خادم بن کر پیدل ان کے ساتھ چلا کرتے تھے، یعنی اس حد تک ان سے محبت کیا کرتے تھے۔ حالانکہ آپ خاندان نبوت میں سے تھے، ان کے ہم عصر تھے، ایک ہی عمر کے تھے، لیکن ان کی خدمت کو اپنا وظیفہ سمجھا کرتے تھے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی حضرات حسنین سے بے انتہا محبت کیا کرتے تھے۔ محبت سننی ہے تو ان کے دور کی تو سنیے کہ وہ کتنی محبت کیا کرتے تھے حضرات حسنین کریمین سے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی خلیفہ ثانی ہے، خلیفۃ الرسول ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، امیر المؤمنین ہے، مسجد نبی میں تشریف فرما ہے، جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی لڑکپن کی حالت میں، بچپن کی حالت میں ہیں، دوستوں کے ساتھ گلی میں کھیل رہے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم خطبہ دے رہے ہیں، وہ فاروق اعظم کہ جن کے بارے میں آج کا کافر بھی یہ کہنے پر مجبور ہے کہ اگر ایک اور عمر ہو جاتا، اس کائنات کے اندر آ جاتا تو ساری کائنات کے اندر اسلام بھی ہوتا۔
اور کوئی دین نہ ہوتا، صرف اور صرف اسلام ہی ہوتا۔ ان کا روب اور دبدبہ اتنا ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ لڑکپن کی حالت ہے، بچپن کی حالت ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، موج میں آتے ہیں، فوراً کہتے ہیں کہ اے ساتھیوں، یہ جو عمر خطبہ دے رہا ہے یہ عمر ہمارا غلام ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے بھی وہاں پر موجود تھے، ان کی آمد سر تھے۔ یہ بات جب سنی، شام کے وقت جب واپس گھر تشریف لاتے ہیں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں کو اپنے سر کے نیچے رکھ کر لیٹے ہوئے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ آتے ہیں، آ کر عرض کرتے ہیں کہ ابا جان، میں نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کی لسان سے، زبان سے یہ بات سنی ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمر ہمارا غلام ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات سنی، فوراً اٹھ کر بیٹھ کے اور بیٹے سے کہا کہ اے بیٹی، کیا کہہ رہے ہو، دوبارہ بتاؤ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سیدنا حسین فرماتے ہیں کہ عمر ہمارا غلام ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ عبداللہ، جاؤ حضرت حسین کے پاس، ان سے جا کر کہو کہ یہ جو جملہ آپ نے کہا ہے عمر ہمارا غلام ہے، اس جملے کو مجھے ایک رکے کے اوپر، ایک کاغذ کے اوپر لکھ کر دے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرت حسین کے پاس جاتے ہیں، ان سے جا کر کہتے ہیں کہ یہ جو آپ نے جملہ کہا تھا کہ عمر ہمارا غلام ہے، میرے ابا جان کہہ رہے ہیں کہ اس کو ایک رکے کے اوپر مجھے لکھ کر دے دے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ایک کاغذ منگوایا، قلم نواد منگوائی، لکھا اوپر عمر ہمارا غلام ہے فقط من حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ، کہ عمر ہمارا غلام ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ جب وہ رکا لے کر سیدنا فاروق اعظم کے پاس جاتے ہیں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، فوراً اس رکے کو لیتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں، چومتے ہیں، آنکھوں میں رکھتے ہیں اور اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو اس رکے کو میرے اوپر رکھ دینا، عمر کی بخشش کے لیے یہی بات کافی ہے کہ میں عمر محمد اور آل محمد کا غلام، یعنی اس حد تک محبت کیا کرتے ہیں۔ یہ تھی محبت جو صحابہ کرام حضرات حسنین سے کیا کرتے تھے۔ حسین یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، حسین تو جنت کے جوانوں کے سردار ہے۔ جب وہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں تو ان کے اوپر پھر ماتم کیسا کرنا؟ حسین یہ شہزادہ رسول ہے تو پھر کوسنا کیسا ہے؟ حسین یہ عظمت شہداء ہے تو پھر کوسنا کیسا ہے؟ حسین یہ شہادت حسین یہ استقامت کی معراج ہے، اب کوسنا کیسا ہے؟ شہادت حسین تو رب کی رضا کی عظمت ہے، اب کوسنا کیسا ہے؟ شہادت حسین پہ پیٹنے کا کوئی جواز نہیں بنتا ہے۔ یہ شہادت حسین یہ تو ایک ایسا عظیم واقعہ ہے، یہ مظلومیت کی کوئی کہانی نہیں بنتی ہے، یہ ایسا عظیم واقعہ ہے کہ سینہ تان کر بیان کیا جا سکتا ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا سر تن سے جدا کر دیا، لیکن مخلوق کے سامنے نہیں جھکایا بلکہ رب کے سامنے جھکایا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے اس واقعے کو سینہ تان کر بیان کیا جا سکتا ہے کہ تھا عمل پیرا جو کلا لا تطیعہ پر وہ آج، تھا عمل پیرا جو کلا لا تطیعہ پر وہ آج، بن کے وسجد وقترب کی آرزو سجدے میں، کہ وہ سجدے میں ہی تھے۔ حسین تو اللہ کی رضا پر راضی ہے۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر۔ حسین تو ان میں شامل ہو چکے ہیں، ان ایمان والوں میں شامل ہو چکے ہیں جنہوں نے جام شہادت نوش کر لیا ہے، اور جام شہادت جنہوں نے نوش کر لیا ہے اللہ ان کے ذکر کو تا قیامت امر کر دیتے ہیں۔ حسین تو ان میں ہے
فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ کہ بعض تو ایسے لوگ ہیں کہ جن کے اوپر اللہ نے شہادت کے فیصلے کر دیے ہیں، انہوں نے جام شہادت نوش کر لیا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَن يَنتَظِرُ اور بعض ایسے لوگ ہیں جو ابھی منتظر ہیں کہ ہمیں کیسی شہادت ملے۔ حسین جام شہادت نوش کر بیٹھے ہیں، ان کا تذکرہ اللہ نے ہمیشہ کے لیے امر کر دیا ہے۔ کوئی ان کو مردہ نہ کہے، یہ نہ کہے کہ وہ مردہ ہو چکے ہیں۔ ان کے تذکرے کو اللہ نے ایسا امر کیا ہے کہ خود رب کائنات فرماتے ہیں لا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات، کہ جو اللہ کی راہ کے اندر شہید ہوتے ہیں، جنہوں نے اپنا سر صرف اللہ کے سامنے جھکایا، مخلوق کے سامنے نہیں جھکایا، صرف اللہ کے سامنے جھکایا ہے، ان کو مردہ نہ کہنا بلکہ وہ زندہ ہے۔ بل احیاء، وہ زندہ ہے، ولکن لا تشعرون، لیکن ان کی زندگی کا تمہیں کوئی شعور نہیں ہے۔ وہ کہاں پر زندہ ہے؟ خود رب کائنات نے فرمایا بل احیاء عند ربهم فی الجنہ، کہ وہ زندہ ہے رب کے ہاں جنت کے اندر، وہ زندہ ہے۔ یرزقون، جنت کی نعمتوں کے اندر نازاں ہے، جنت کی نعمتوں سے مزے اٹھا رہے ہیں، جنت کی نعمتوں کے اندر نازاں ہے، خوش و خرم ہے، وہاں کے پھل پھول میوے ہر چیز کھا پی رہے ہیں، وہاں پر خوشیاں منا رہے ہیں، اور تم اس کائنات کے اندر ان کے نام کے اوپر ماتم کر رہے ہو، ان کے نام کے اوپر پیٹنا کر رہے ہو۔ تم بھی ان کے اس انداز کے اوپر فخر کرو، کیونکہ شہادت حسین یہ افتخار اور فخر کا واقعہ ہے، یہ ماتم کا واقعہ نہیں، یہ افتخار اور فخر کا واقعہ ہے۔ تمہیں بھی چاہیے ماتم نہ کرو، بلکہ ان کے نقش قدم پر ان کی اطاعت کرتے ہوئے، بلکہ جس طرح انہوں نے مخلوق کی فرما برداری سے بغاوت کا اعلان کیا تھا کہ میں مخلوق کی فرما برداری نہیں کروں گا، تم بھی اسی طرح مخلوق کی فرما برداری سے بغاوت کا اعلان کر کے ایک اللہ کی فرما بردار بن جاؤ، ایک اللہ کی فرما برداری کا ایک اللہ کی فرما برداری کا اعلان کر دو کہ ایک اللہ کے تابع دار ہے، کسی مخلوق کی تابع داری نہیں کرتے۔ ہماری زمین جھکے گی تو صرف ایک اللہ کے سامنے جھکے گی اور کسی کے سامنے نہیں جھکے گی۔ تلقین شہادت حسین کا مقصد ہی یہی تھا کہ ایک اللہ کے سامنے جھک جانا، انسانیت کے سامنے نہیں جھکنا، ایک اللہ کی تابع داری کرنی ہے اور کسی کے سامنے نہیں جھکنا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ایسے ہی کیا، اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کے نام پر جو یہ سبیلیں لگائی جاتی ہیں کہ حسینی لنگر کھا لو، حسینی سبیل پی لو، اس کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے نانا جناب محمد رسول اللہ کی تابع داری کرتے ہوئے محرم الحرام کے مہینے کے اندر روزے رکھے تھے۔ اگر تم واقعی ان کے تابع دار ہو تو یہ لنگر پانی نہیں، بلکہ ان کی تابع داری کرتے ہوئے تمہارے اوپر یہ بات لازم ہے کہ تم بھی روزے رکھو، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ ہجرت فرما کر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ اہل یہود 10ویں محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تم 10ویں محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ اس دن اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی، تو ہم خوشی کرتے ہوئے، خوشی مناتے ہوئے 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا، صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ اے صحابہ اکرام تم بھی 10 محرم کا روزہ رکھنا، لیکن 10 محرم کے ساتھ تم نے 9ویں محرم یا 11ویں محرم کا روزہ ملانا ہے تاکہ اہل یہود کے ساتھ تمہاری مشابہت نہ ہو۔ تم نے 9ویں محرم یا 11ویں محرم کا روزہ ساتھ ملانا ہے، کیونکہ یہ محرم الحرام کے روزے یہ کوئی عام روزے نہیں ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے کے علاوہ جن روزوں کا سب سے زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے تو وہ محرم الحرام کے روزے تھے۔ کیا آپ اس مہینے کے روزوں کا خوب اہتمام کیا کرتے تھے؟ وجہ کیا تھی؟
کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے، محرم کے روزے رکھتا ہے، تو میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، میں یہ امید رکھتا ہوں اللہ سے اس بات کی کہ جو انسان عاشورہ کا 10ویں محرم کا روزہ رکھتا ہے، اللہ رب العزت اس روزے کے بدلے میں انسان کے 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لہذا اگر حسین کے تابع دار ہو، حسین کے ماننے والے ہو، تو حسین کی تابعداری کرنی چاہیے۔ اس میں یہ لنگر پانی کا کوئی جواز نہیں، سبیلوں کا کوئی جواز نہیں، جواز ہے تو روزوں کا جواز ہے۔ روزے رکھو، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرو۔ انہوں نے اپنا سر کٹوایا سجدے کی حالت میں۔ آج کا مسلمان آج کا نام لیوا کیا کرتا ہے؟ حسین سے محبت کرنے والا کیا کرتا ہے کہ اذان ہو رہی ہوتی ہے اور گلی کوچوں میں پھر رہا ہوتا ہے، نماز کی طرف نہیں آتا۔ انہوں نے تو نماز کو نہ چھوڑا۔ اگر واقعی حسین کے تابع دار ہو تو حسین کی اطاعت کرنی چاہیے، جو جس چیز کا حکم انہوں نے دیا اس کی تابع داری کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کے نقش قدم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔